عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ آج کا جو یہ موقع ہے اس میں یہاں بھی ختم قرآن اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور اس موقع پر مرکز تحفظ اسلام جس کے زیر اہتمام ہمارے ملک کے ممتاز عالم اور مصلح حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ مفتاحی صاحب کے تفسیر کے دروس نشر ہوتے رہے، اور رمضان مبارک کے فضائل اور مسائل کے سلسلے میں بھی امت کی رہبری ہوتی رہی۔ وہاں ان حضرات کے زیر اہتمام اس سلسلے کی ایک اختتامی نشست آج آن لائن رکھی گئی، اور متعدد حضرات نے آج ابھی بہت ہی مفید باتیں، بہت ہی مؤثر باتیں رمضان مبارک کے بارے میں، روزے کی اصل روح اور مقصد کے بارے میں، ابھی بیان فرمائیں۔ ان ساری باتوں کو دہرانے کے بجائے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس نے قیامت تک کے آنے والے حالات کے بارے میں اشارے فرمائے ہیں، اور ہر دور میں کیا مسائل پیش ہوں گے ان کی طرف بھی رہبری فرمائی۔ ہم آج کس دور میں گزر رہے ہیں، کس دور سے گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں جاننا قرآن کی روشنی میں بہت ضروری ہے۔ اور میرا احساس یہ ہے، اور خدا کرے کہ یہ صحیح نہ ہو، کہ جتنے وسیع پیمانے پر اس موضوع پر امت کے سامنے بار بار قرآن کی روشنی میں باتیں آنی چاہیے، اتنے وسیع پیمانے پر شاید نہیں آنے۔ اسی لیے ملکی اور عالمی حالات کے بارے میں اکثر مسلمان اور اچھے خاصے دین سے جڑے ہوئے مسلمان مجسم سوال بنے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کو اس کی بالکل امید نہیں ہوتی، اور امید اس لیے نہیں ہوتی کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں قرآن سب پہلے سے بتا چکا ہے۔ اور حامل قرآن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ تفصیل سے بتا چکا۔ جبکہ یہ وہ مضمون ہے جس کے جاننے سے ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ایک مومن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج جو ہو رہا ہے یہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ پہلے سے بتا چکا، یہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول پہلے سے بتا چکے، تو کسی قسم کی حیرت یا مایوسی یا خوف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا، بلکہ اور زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ سب تو وہی ہو رہا ہے جو اللہ پہلے سے بتا چکے، اللہ کے رسول پہلے سے بتا چکے۔ امت کی غالب اکثریت، بہت دکھ کی بات ہے، اور مسجد آنے والوں، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کی بھی غالب اکثریت اس پہلو سے بالکل واقف نہیں۔ جو کچھ مسجد اقصی میں ہو رہا ہے پچھلے 4-5 دن سے، یہ سب وہ ہیں جو پہلے سے بتایا جا چکا کہ یہ ہوگا۔ اس وقت بہت شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو بہادری کا پیغام دیا جائے، شجاعت کا، ہمت کا پیغام دیا جائے، مقابلے کی ہمت پیدا کی جائے۔ خاص طور پر ہم اس ملک کے مسلمان بہت زیادہ پچھڑ گئے ہیں اس معاملے میں۔ ظاہری طور پر نیک اعمال کرنے والے بھی ڈرے سے ہوئے نظر آتے، گھبرائے ہوئے نظر آتے۔ چونکہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اور یہ مجلس قرآن کی اختتامی مجلس ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس طرف بھی اس مجلس میں مختصراً صحیح توجہ دلائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرمایا ہے کہ مشرکین اور یہود یہ آخر زمانے میں بدترین ظلم کریں گے اہل ایمان، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ درمیان کے کئی امتحانات سے گزرنے کے بعد ایک وقت وہ آئے گا کہ یہود اور مشرکین ان دونوں کا تکبر کا نشہ اتارا جائے گا۔ یہ نشہ اتارا جائے گا، یہ سن کر کہ کوئی یہ مطلب نہ لے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کا دستور ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا رہا ہے۔ پچھلے نبیوں کے دشمنوں کے ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے عذاب دیے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ اور ان کے دین اور امت کے دشمنوں کے لیے آسمانوں سے عذاب بھیجنے کے بجائے اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ جب کبھی بھی ان کو عذاب دیا جائے گا امت مسلمہ کے جیالوں کے ہاتھ سے دیا جائے۔ اور اس میں یہاں تک اشارہ ہے کہ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ اس سے امت مسلمہ کے زخمی دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔
ہمارا فرض ہے بحیثیت طالب علم کے، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دی گئی کہ اگر ہم نے اس اعتبار سے بھی امت کی تربیت نہ کی اور اپنی تربیت نہ کروائی تو ہم عند اللہ پکڑے جائیں۔ یہ ایک فیصلہ کن دور میں امت مسلمہ اور انسانیت داخل ہو چکی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے کہ بہت سخت قسم کا ٹکراؤ ہوگا، بڑا شدید ظلم ہوگا امت مسلمہ پر، زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ یہ ہو کر رہنا ہے، اور شروعات کا وہ دور بھی اچھا خاصا گزر چکا اور تھوڑا سا اور گزرنا باقی۔ یہی کہ کیا کسے کہتے ہیں عظیمت، کسے کہتے ہیں بہادری، کسی کہتے ہیں غیرت، کسے کہتے ہیں حمیت، کسے کہتے ہیں شہادت کا شوق۔ نمازیوں کی صفیں لگی ہیں اور گولیاں اور بم برس رہے ہیں، اور ایک نمازی ایک نیت توڑ کے بھاگ نہیں رہا ہے، مرنے کے ارادے سے آئے۔ ان کی عورتوں اور لڑکیوں کے اندر وہ ہمت ہے کہ ہم جیسے بڑے بڑے بزرگ سمجھے جانے والے لوگوں کے اندر اس کا عشر عشیر نہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ آج ہماری کوئی نشست ہو اور مسجد اقصی کے تذکرے سے خالی رہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا جواز ہے۔ ہم جن بزرگوں کے نام لیوا ہیں ان کا حال یہ تھا کہ خنجر کسی پہ چلے، دنیا میں کہیں چلے، وہ تڑپتے تھے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم بزرگوں کے کسی خاص دن کے موقع پر ان بزرگوں کے حالات زندگی میں یہ بیان کر دیا کریں کہ ترکی کی خلافت کے لیے وہ کیسے تڑپے تھے، بلقان کی جنگ کے موقع پر وہ کیسے تڑپے تھے، زخمیوں کے علاج کے لیے وہ کیسے تڑپے تھے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سنائیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح جب ہوا تو ایک انتہائی مالدار اور رئیس گھرانے کی لڑکی کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کے منع کرنے کے باوجود وہ بار بار اپنے والدین سے کہتے رہے، سرپرستوں سے کہتے رہے کہ اتنے امیر گھرانے کی لڑکی مت لائیے، میری زندگی کا نظام کچھ اور ہونے والا ہے، ایک وقت کا کھانا ہوگا یا 2 وقت کا روز ملے گا، میں نہیں کہہ سکتا، امیر گھر کی لڑکی کو لا کر تکلیف میں مت مبتلا کیجیے۔ مگر بات الٹی تھی، اس امیر لڑکی کے باپ کا اصرار تھا کہ میں اپنی بیٹی کو مولوی قاسم کے سوا کسی کے نکاح میں نہیں دوں۔ چنانچہ وہ لڑکی آئی اور دلہن بن کر آئی، اور محمد قاسم نانوتوی نام کا نوجوان دلہا اپنی سہاگ رات میں اس دلہن کے پاس جب اندر گیا اور سلام دعا ہوئی، ابتدائی باتیں ہوئی، اور جو نظر پڑی تو سر سے پیر تک وہ دلہن سونے کے زیورات میں لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک دم سے وہ محمد قاسم نانوتوی نام کا نوجوان خاموش ہو گیا۔ کئی منٹ تک جب کچھ نہیں بولا، وہ دلہن گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ کیا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، آپ بالکل خاموش کیوں ہو گئے؟ کئی بار کے اصرار پر کہا کہ نہیں، بات یہ ہے، میں کیا بتاؤں، میں تو تمہارے والد سے کہتا تھا کہ میرے ساتھ تمہارا نکاح نہ کرے، میں چاہتا تھا، اصل میں کیا بتاؤں میری دل کی کیفیت کیا ہے، تم کو سر سے پیر تک سونے میں لدا ہوا دیکھا اور مجھے ادھر زخمی تڑپتے ہوئے نظر آ گئے جن کا علاج میسر نہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں اپنے دل کی کیفیت کو کیسے نارمل کروں، تم برداشت کر لو، میں بقیہ رات اللہ کے ذکر میں
दुआ में गुजारता हूं कुछ इस तरह की बात कही, सलाम हो उस दुल्हन पर, सलाम हो उस दुल्हन पर। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि हजारों लड़कियां और खवातीन भी रोजाना रात को इस आजिज के और दूसरे और हजरात के बयानात सुनती हैं। उनको भी खास तौर पर मुखातब कर रहा हूं। वो दुल्हन उठी, किसी कोने में गई, सर से पैर तक के जेवरात उतारे और किसी चादर दुपट्टे में लपेट कर लाई और अपने शौहर दूल्हा मौलाना कासिम को दिया और कहा, हजरत जिन जख्मियों के इलाज की जरूरत है मेरी तरफ से ये तोहफा भिजवा दीजिए, मुझे अपने घर से दूर न कीजिए, अपने दर से महरूम न कीजिए। दुनिया मौलाना कासिम ननवी को जानती है, दुनिया जानती है कि दारुल देवबंद वो मीनारे नूर, वो मरकज रुश्द व हिदायत हजरत ननवी की कुर्बानियों से बना, लेकिन दुनिया में कम लोग जानते हैं कि उसके बुनियाद में हजरत ननवी के खून पसीने से ज्यादा शायद उस नई नवेली दुल्हन की कुर्बानी थी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मर्दों की कुर्बानियों को तो तस्करा हो जाता है इसलिए कि उनकी कुर्बानियां सबके सामने होती हैं, लेकिन मस्तूरात की कुर्बानियां पर्दे में रहती हैं उनके जिस्मों की तरह। किसी को खबर भी नहीं होती कि फला दावत की मेहनत या फला तालीमी और तरबियती इदारे के पीछे और उससे फैलने वाले आलमी फैज के पीछे मर्द का सिर्फ एक हाथ नहीं है, उसके पीछे किसी बावफा, किसी हौसलामंद, किसी वफादार औरत का भी हाथ है। इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है। हम अपने मुल्क के मुसलमानों के बारे में मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है कि हमारे मुल्क के मुसलमानों का आलम इस्लाम से कोई राब्ता ही नहीं रह गए, कोई रिश्ते ही नहीं रह गए। हम अपने ही सर को बचाते रहते हैं और अपने ही मसाइल में उलझे रहते हैं। उम्मत के कल्ब जिगर पर क्या गुजर रही है, क़िबले अव्वल में क्या हो रहा है, कौन है जो उसकी वजह से रात भर रोया हो, कौन है जो उसकी वजह से रात पर तड़पा हो। मामूली जगह है मस्जिद अक्सा, ये मस्जिद अक्सा वो जगह है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमा दिया, तुम में से जो कोई मस्जिद अक्सा पहुंचकर उसकी खिदमत न कर सके वो सिर्फ वहां के चिरागों में जलने वाला तेल भेज सके तो भी जरूर भेजे। क्या मतलब है अल्लाह के रसूल का? तुम दुनिया के किसी कोने में रहते हो, तुम्हें मस्जिद अक्सा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वाबिस्ता होना चाहिए। कुरान मजीद बता चुका है, कुरान के सूरह कैफ, सूरह बनी इसराइल में इशारात आए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है कि एक गिरोह होगा मेरी उम्मत में जो हर कीमत पर जुल्म के मुकाबले में जमा रहेगा, उसके पैरों में जरा भी जुम्बिश नहीं आएगी, जबरदस्त कुर्बानियां देगा, हर कीमत पर वो जुल्म के सामने जमा रहेगा, सर नहीं झुकाएगा, सौदेबाजी नहीं करेगा और अल्लाह की मदद उनके साथ होगी और ऐसी मदद आएगी, ऐसी मदद आएगी। सहाबा ने शौक में आकर पूछा, अल्लाह के रसूल ये जो आपकी उम्मत का गिरोह है जो आखिर दम तक लड़ता रहेगा, यहां तक कि दज्जाल से भी मुकाबला करेगा, वो गिरोह कहां पर होगा? ये साहबा ने पूछा। इसके पीछे आप समझ सकते हैं साहबा का कुछ शौक रहा होगा कि जरा और कुछ पता लग जाए तो अलामतें मालूम हो जाए, तो अगर हमने पा लिया तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया वो गिरोह कहीं और नहीं, बैतुल मुकद्दस में और उसके अतराफ में। यानी बिल्कुल साफ निशानदेही है। मुझे तो 1% शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, और जिसके अंदर शुबा हो अल्लाह उसकी अकल को मैं अल्लाह के हवाले करता हूं कि वही लोग जो किसी भी तरह किसी हालत में मस्जिद अक्सा की हिफाजत से पीछे नहीं हट रहे। सलाम हो उन लोगों को खुदा के बंदो कि एक रात में गोलियों की बौछार झेली, बम झेले, गोले झेले, लाशें गिरी और अगले दिन फिर आ गए, बड़ी तादाद में आ गए, बड़ी तादाद में लोग वहां एहतिकाफ में हैं।
متکفین پر اندر مسجد میں گھس کے گولیاں چلائی جا رہی, نماز پڑھتے ہوئے گولیاں چلائی جا رہی, عورتیں گر رہی ہیں, مر رہی ہیں, مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اب کل سے میں وہاں نہیں جاؤں. کوئی ماں نہیں کہہ رہی بیٹے سے بیٹا اب مت جانا وہاں, کوئی بیوی نہیں کہہ رہی شوہر سے کہ اب مت جانا وہاں. اللہ اکبر. میں تو سچ اپنے بارے میں کہتا ہوں, آپ کے بارے میں کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. مجھے تو بالکل صاف لگتا ہے کہ ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے ہم صرف منافق ہیں. ہم ہر چیز میں شکست تسلیم کرنے کو تیار. ہم کو جو تم مشرکانہ نعرہ لگوانا چاہو لگوا لو. ہمارے بچوں کو اسکولوں میں جو شرک اور کفر پڑھانا چاہو پڑھا لو. ہم تو سب کچھ گوارا کیے ہوئے. اور جب کوئی اس موضوع پر بولتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کی باتیں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حد ہو گئی. ایمان کی حفاظت کی باتیں کرنا یہ سیاست کی بات, شرک سے بچنے کی باتیں کرنا, توحید سے اپنے کو نسلوں کو بچانے کی باتیں کرنا, اسلام کے مقدسات کی حفاظت کی باتیں کرنا, شاعر کی حفاظت کی باتیں کرنا, یہ سیاست ہے. تو پھر انہی لوگوں کی باتیں صحیح ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کی اتنی آیتوں کو نکال دیا جائے اس لیے کہ یہ سیاست والی آیتیں. پھر تو انہی کی باتیں صحیح. رمضان کے اس مہینے میں جہاں ہم کو انفرادی گناہوں سے توبہ کرنی ہے, وہاں ہم کو اجتماعی بزدلی اور شکست خوردگی کے بہت بڑے اجتماعی گناہ سے بھی توبہ کرنی ہے. اللہ ہم کو اس گناہ سے چھٹکارا نصیب. کاش کے 27ویں شب, 28ویں شب اور آج کی 29ویں شب جو گزارے لوگ, اس میں اپنے لیے تمام دعاؤں کے ساتھ ان فلسطین کے جیالوں کے لیے دعائیں کر. ہم سے آنسو نہیں بہائے جا رہے, ہم سے ان کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ جس قرآن نے ہم کو نماز کی ترقین کی ہے, جس قرآن نے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا, جس قرآن نے ہم کو زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا, جس قرآن نے ہم کو تقوی کا حکم دیا, اسی قرآن نے ہم کو بہادری کا بھی حکم, شجاعت کا بھی حکم دیا, مقابلے کا بھی حکم دیا, استقامت کا بھی حکم دیا, ہمت اور حوصلے کا بھی حکم دیا. لاکھوں گھروں میں سے مجھے معاف کر دینا, شاید 5 گھروں میں بھی بیوی اور شوہر بیٹھ کے ان باتوں پر گفتگو نہیں کرتے. علماء کے گھروں میں اس موضوع پر بات نہیں ہوتی. ہماری عورتیں بالکل ناواقف ہو گئی ہیں. میں اپنے گھر کا بچپن یاد کرتا ہوں. ہمارے گھر میں ایک خادمہ آتی تھی, دیہات کی, ان پڑھ, بالکل جاہل, بالکل جاہل. سن 1967 میں جب جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ, میں اس وقت 12 سال کی میری عمر تھی. تو جب اخبار آتا تھا تو وہ دیہاتی ان پڑھ دیہاتی عورت آتی تھی, بھیا بھیا بیت المقدس کا کیا حال ہے, بھیا بھیا بیت المقدس کا کیا حال ہے, بھیا بھیا اور کوئی نقصان تو نہیں ہوا. ہم نے کہا بوا آپ کیا کرتی ہیں؟ تب ہم نے کہا ہم کیا کرتے ہیں, چوٹیوں کو تھوڑا آٹا ڈال دیا, اس کے بعد دعا مانگ لی. ہم غریب آدمی خیرات تو کر نہیں سکتے, تھوڑا چوٹیوں کو آٹا ڈال دیتے اور اس کے بعد دعا کرتے. تم لوگوں سے کچھ سنتے ہیں وہاں کچھ آفت آئی ہوئی ہے, بس دعا کرتے ہیں اللہ 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 ہمارے مسلمان لوگوں کی مدد. اتنا برا حال ہو گیا ہے اس نے 1-2 نسل کے درمیان کہ علماء کے گھرانے میں بھی اس موضوع پر باتیں عورتوں کی نہیں ہوتی, بچیوں کی نہیں ہوتی, نوجوانوں سے نہیں ہوتی. کسی جلسے میں ہم تقریر کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے دل و دماغ پر اس کا غم, اس کا احساس, اس کی طرف, اس کا درد, اس کی کسک, اس کی چوٹ بالکل کیا ہو گیا ہے لوگوں. مجھے معاف کرنا, آج میں سچی بات یہ بیان کے حال میں نہیں تھا. میں نے کئی بار کہا کہ بھئی آج میں بالکل بات نہیں کر پاؤں, تو میں جو بات کروں گا وہ نہیں ہوگی جس کے لوگ متوقع ہوں گے, اور کوئی بات میں آج کر ہی نہیں سکتا.
اللہ زندگی میں ایک بار مسجد اقصی پہنچوا دیجیے، ہم جھاڑو ہی لگا دیں گے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، جھاڑو ہی لگا دیں۔ معمولی جگہ ہے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، قرآن مجید میں عجیب و ایک ظاہر ہے، ایک جگہ ہے جس کا تذکرہ اس کے ارد گرد برکت کے تذکرے کے بغیر قرآن نے کہیں کیے نہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي بارکنا حولها سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله۔ ہر جگہ، یہ کون سی جگہ ہے جس کا تذکرہ اللہ اس کے بغیر کرتے نہیں کہ اس کے چاروں طرف برکت ہے؟ کیا برکت ہے وہاں؟ یہ برکت ہے، دیکھ لو، اس سے بڑی بھی کوئی برکت ہے کہ وہاں کی 8 سالہ بچی 15-20 فوجیوں کے سامنے کھڑی ہوئی ایمان کی تقریر کر رہی ہے؟ اس سے بڑی کوئی برکت ہے؟ برکت کہتے ہیں کروڑپتی بننے کو۔ ایک بوڑھی عورت مار مار کے گرا دی جاتی ہے، اس کے بال گھسیٹے جاتے ہیں، اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، لاتے مارتے ہیں پولیس والے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے کہتی ہے مسجد اقصی گواہ رہنا، ہم تم کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، تم ہمارا عقیدہ ہو، تم ہماری محبت ہو، تم ہمارا عشق ہو، ہم وفادار ہیں۔ کیا ہیں یہ لوگ؟ اللہ، آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اتنی دعا مانگ لینا کہ اللہ ہم کو کفر و شرک و ظلم کے سامنے سر جھکانے والا نہ بنائے۔ ارے مرنا ایک ہی بار ہے بھائی، 10 بار مرنا ہے؟ ستائیسویں شب، اللہ اکبر، اور گولیوں کی بوچھار، بموں کے گولے، آگ لگائی جا رہی۔ کوئی وسوسے میں نہ آئے کہ کیوں اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں فرما رہے، کیوں اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرما رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی بہت حکیم ہے، بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ اگر پہلے مرحلے میں مدد کر دیں تو دنیا کو ایمان کی طاقت دیکھنے کا کہاں موقع ملے گا؟ دنیا کو دکھا رہے ہیں اللہ۔ تم سمجھتے ہو 1442 سال گزر گئے، میرے محبوب کو دیکھو، محمد کی تاثیر دیکھو، محمد کی نسبت دکھائے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کو۔ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، اور شاید یہ منظر دکھا کر اللہ ہم لوگوں کو بھی آخری موقع دے رہے ہیں، لو تصویریں دیکھو، اب تو کم سے کم اپنے منہ پر تماچے مارو، اب تو کم سے کم کچھ ہوش کے ناخن لو۔ یہ غزہ جہاں راکٹ پہ راکٹ چھوڑے جا رہے ہیں، 250 سے زیادہ راکٹ اب تک چھوڑے جا چکے، سبحان اللہ۔ آپ نہیں جانتے غزہ میں ایک ماچس کی تیلی اندر نہیں آ سکتی، راستے سب بند ہیں، اور ایک بہت بڑا جیل ہے وہ، وہاں کوئی چیز اندر آ ہی نہیں سکتی، بسکٹ نہیں آ سکتا، بچوں کی چاکلیٹ نہیں آ سکتی، گنتی کے سامان اسرائیل کی فورسز اندر آنے دیتی ہیں۔ دنیا حیران ہے کہ یہ غزہ کے لوگ یہ کیسے راکٹ بنا رہے ہیں، زمین کے نیچے سرنگیں کھود کر اس سرنگوں میں رہتے ہیں، اس سرنگوں میں راکٹ بنا رہے ہیں، اس سرنگوں میں راکٹ لانچر بنا رہے ہیں، اس سرنگوں کے اندر ہتھیار بنا رہے ہیں، اور سرنگوں کے اندر دوربین لگا کر راکٹ چھوڑتے ہیں۔ دنیا کے ڈیفنس ٹیکنالوجی والوں کو حیران کر رکھا ہے۔ 18 سال کا نوجوان، اور وہ اپنے کیپٹن کے سامنے پیش کرتا ہے کہ سر آپ سے دعا کرائی تھی میں نے، 3 دن میں دیکھیے میں نے راکٹ تیار کر دیا سرنگ کے اندر۔ اسی لیے تو اسرائیل کی تمام تر ٹیکنالوجی، دجالی آنکھیں ان راکٹوں کو کیوں نہیں مار پا رہے ہیں؟ وہ دیکھ نہیں پا رہی کہ راکٹ چل کہاں کریں، ان کے سیارے فضا میں گھوم رہے ہیں۔ بھائی تم تو پڑھے لکھے لوگ، ان کے سیارے فضا میں گھوم رہے ہیں، ہر طرف سے کیمرے چل رہے ہیں، زمین کے نیچے کے فوٹو کھینچ رہے ہیں،
مگر اللہ کی قدرت اور ان مخلصین کی دعاؤں کی برکت کہ آج تک وہ ڈھونڈ نہیں سکے کہ یہ راکٹ بن کہاں ہے. اور آج قسام والوں نے ان کی جو فوجی ونگ ہے اس کے لیڈر نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلیوں 2014 میں آج سے 7 سال پہلے ہم نے 50 دن تک تمہارے بموں کا مقابلہ کیا تھا, تمہارے ہوائی جہاز کی بمباری کا مقابلہ کیا تھا, پورے ہمارے شہر قبرستان میں تبدیل ہو گئے تھے اور ادھر سے ہمارے راکٹ چلتے رہے یہاں تک کہ تم نے خود ہم سے صلح کی درخواست کی. میں نے اس وقت مضمون بھی لکھا تھا اداریہ الفرقان میں, مجھے خوب یاد کہ دنیا حیران ہے کہ صلح کا مطالبہ غزہ کے مجاہدین نے نہیں کیا تھا, صلح کا مطالبہ اسرائیل نے کیا تھا کہ بھائی اب ذرا بات چیت کر لو, جنگ بند کرو. آج اس نے کہا ہے 2014 کے مقابلے میں 7 سال کے بعد ہماری تیاری ہزاروں گنا زیادہ ہے. تیار رہنا, ہم 2 سال تک راکٹ برساتے رہیں گے لیکن سر نہیں جھکائیں. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, ملائکہ اتار دیجیے ان کی مدد کے لیے ملائکہ. ہم لوگوں کو ایمان سکھانے کے لیے ان کو اتنی تکلیف میں بچ جائے. ہم مجرم ہیں, کیا پتا اللہ کہے کہ تم منحوسوں کی وجہ سے میں نے وہاں پر اتنا خون بہنے دیا, تمہارے اندر ایمان ہی نہیں آیا, تمہارے اندر ہمت, عظیمت, بہادری آئی نہیں رہی تھی. تم تو ہر وقت نمستے نمسکار کرتے تھے, تم ذرا سے کسی کو دیکھتے اور مشرکانہ سلام کرنے لگتے تھے. تم نے اپنے ایمان کے سودا کبھی 1 روپے میں کیا اور کبھی 50 پیسے میں. تمہارے اندر کوئی غیرت ہی نہیں. وہاں کا وزیر اعظم خود تراویح پڑھاتا ہے اور تراویح پڑھانے میں 4 رکعت کے بعد جو ہم لوگ پانی پیتے ہیں وہ 4 رکعت کے بعد پورا رپورٹ دیتا ہے کہ لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے, جنگ کے میدان کی لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے. ہر 4 رکعت کے بعد وہ رپورٹ لیتا ہے اور بقیہ لوگ دعا میں مصروف رہتے ہیں کہ اللہ خوشخبری سنا دیجیے گا. وہ آتا ہے نکل کر آپریشن روم سے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ 5 اور مارے گئے, پر یہ امام صاحب کھڑے ہوئے. یہ ہے تراویح مجاہدین کی. حافظ قرآن ہے وہ اسماعیل حنیہ. اے اللہ اس کو لمبی عمر دینا, اے اللہ اس کی تائید فرما. اللہم ایدہم بروح من. یاد رکھنا یہ وہی ہو رہا ہے جو احادیث میں آیا تھا, بالکل وہی ہو رہا ہے, ہر وہی ہو رہا ہے. 2 اسٹیج سجیں گے دنیا میں آخری فیصلے کے لیے, جو اللہ کے رسول صاف فرما گئے. 2 عالمی مقامات ہوں گے جہاں آخری ٹکراؤ ہوگا ظلم اور انصاف کا, حق اور باطل کا. 2 اسٹیج ہوں گے اور اللہ گواہ ہے وہ دونوں اسٹیج اس وقت بالکل پک کے تیار. بالکل سب کچھ وہی ہو رہا ہے. ہمارے خطے میں بھی وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا, اور سرزمین فلسطین میں بھی وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول نے. یہ دور کیا ہے؟ علماء کو سب سے زیادہ اس وقت, نوجوان علماء سے کہہ رہا ہوں, اس وقت اپنی فکر کا, محنت کا موضوع یہ بناؤ. خالی فقہی اختلافات تک اپنے علمی استعداد کو محدود رکھنے کی غلطی مت کرو. ہر دور کا یہ علم ہوتا ہے, ہر دور کا موضوع ہوتا ہے. اس دور میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ کون سا دور ہے. اس دور میں کون سی ہدایات ہیں, اس دور میں کیا سبق ہونا چاہیے ہمارا, اس دور میں شغل شاغل کیا ہونا چاہیے, ہماری غالب فکر کیا ہونی چاہیے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن میں ہر دور کا تذکرہ ہے اور ہر دور کے بارے میں ہدایات. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, یہ بھی قرآن میں ہے. وَإِنْ كَادُوا يَسْتَفِزُّونَكَ, یہ بھی قرآن میں ہے.
آپ نے اس مرتبہ قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ جب یہ لوگ تم کو اپنے ملک سے نکالنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اب بازی پلٹنے والی ہے، اب نکلنے والے تم نہیں ہوں گے، اب نکلنے والے وہ ہوں گے جو تم کو نکالنا چاہیے۔ اشاروں کو سمجھو۔ کس موقع پر کیا دعا مانگی جاتی ہے؟ اگر آپ کو اس وقت کا اندازہ صحیح نہیں ہے تو اس وقت والی دعا بھی کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ دعا کب سکھائی گئی موسیٰ علیہ السلام کو؟ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم۔ شروع میں نہیں سکھائی، دنیا میں نہیں سکھائی، جب وقت آ گیا بازی کے پلٹنے کا تب موسیٰ علیہ السلام کو القاء ہوا کہ اب یہ مانگو۔ نوح علیہ السلام نے کب دعا مانگی رب لا تذر على الارض للكافرين ديارا انك ان تذرهم؟ کب مانگی دعا؟ اللہ کے رسول نے یہ دعا کب مانگی تھی؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جب حضور کو مکے سے مدینے ہجرت کی کا اشارہ ملا تب وقل رب ادخلنی، وقل اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا اب تم مجھ سے یہ دعا، پہلے نہیں منگوائی یہ دعا۔ یہ بھی تو علم ہے، یہ بھی تو تفقہ ہے کہ اس وقت کون سی دعائیں مطلوب ہیں، اور وہ دعا وہ مانگی جائے جن کا تکوینی طور پر وقت آ گیا۔ یہ بہت گہرے تفقہ کی ضرورت ہے۔ میرے سامنے نوجوان علماء بیٹھے ہیں، اس لیے میں یہ مضامین بیان کر رہا ہوں، اور علماء سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ وہ اپنے دروس میں بیانات میں ذرا اس پہلو کو بھی جگہ دیں، اس کی شایان شان جگہ دیں۔ تربیت جو ہوتی ہے یہ ایک ترقی پذیر چیز ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے۔ اگر تربیت آپ کرتے رہیں اور اگلا دوسرا سبق ہی نہ دیں اور پچھلی 50 سال تک ایک ہی سبق کو دہراتے رہیں تو یقیناً اکتاہٹ آ جائے گی، بالکل اکتاہٹ آ جائے گی جیسی اس وقت ہے۔ ہر دم نیا سبق، ایک نشاط، ایک آگے بڑھنا، تبھی تو 23 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ اللہ کرے کہ اس وقت میں نے یہ بات چھیڑی ہے تو لوگوں کو بے وقت کی راگنی نہ سمجھنا ہے، بلکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ پہلو بھی اس اختتامی مجلس میں، ایک عظیم عالم کے درس قرآن کی اختتامی مجلس میں یہ موضوع بھی آنا چاہیے اور بار بار آنا چاہیے، اور ہماری گویا اب تربیتی گفتگو میں اس کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے، مناسب حصہ، کیونکہ یہ تو امتحان ہر ایک کے اوپر آئے گا کہ تم جھکتے ہو کفر کے سامنے یا نہیں، دجال کو رب مانتے ہو یا اللہ کو رب مانتے ہو۔ اگر سامنے نظر آنے والا طاقت حکمراں تم کو نظر آتا ہے کہ اس کو خوش رکھنا ضروری ہے ورنہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، تو تم گئے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ذلیل وہی ہو رہے ہیں جو چند سال پہلے سب سے زیادہ عزت کے مستحق قرار پا رہے۔ یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ نہیں کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اتنی ذلت شاید ہی کسی ملک کے حکمرانوں کو ملی ہو جتنی اس وقت مل رہی، ہر شخص تھوک رہا ہے، پوری دنیا کے اخبارات کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کے میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان سے زیادہ نااہل، بے حس، نکمے پوری دنیا میں کہیں حکام ہے۔ وہی میڈیا جو ان کو عالمی لیڈر قرار دے رہا تھا، وہی میڈیا اس وقت کیا کیا کہہ رہا ہے، یہ ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اور آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا۔
یہ سمجھ لو. لیکن تماشائی بن کے دیکھنا ہے، جو ہم تماشا دیکھتے رہے، تو جو تماشائی بنے گا اس کا بھی تماشا بنے گا. اللہ ہم کو حزب اللہ میں شامل کرے. اللہ ہم کو اہل حق اور انصار دین، انصار حق میں شامل کرے. اللہ کسی نہ کسی طرح ہم کو، اللہ تعالی حق کے حامیوں میں، سپاہیوں میں، باطل کے دشمنوں میں، دن سے ٹکر لینے والوں میں اللہ ہمیں ہمارا نام نہ لکھ لیجیے. یہ ہے ختم قرآن کی سب سے بڑی دعا جو آج ہم کو اللہ کے حضور میں پیش کرنی ہے. اللہ اس قرآن کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ ہم کو ہمارے اندر سے یہ خوف نکال دیجیے، غیر اللہ کا یہ خوف نکال دیجیے. ہمارے دل کو یقین سے اور وفاداری کے جذبات سے بھر دیجیے. اللہ تعالی آج 29ویں شب طاق رات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل اگر چاند ہو گیا تو آج کی یہ رات آخری رات ثابت ہوئی. ایک تو طاق رات ہونے کی فضیلت، ختم قرآن کی فضیلت، اور تیسرے رمضان کی آخری رات کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی یاد ہوگا آپ کو، کہ پورے مہینے جتنوں کی مغفرت ہو چکی، جتنوں کو جہنم سے آزاد کیا جا چکا، ایک آخری رات میں اللہ تعالیٰ اتنی ہی تعداد یا اس سے بھی زیادہ مزید کی مغفرت کرتے. تو آج کی رات کو تو کئی خصوصیتیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں. اور جس گناہ کی طرف میں نے اس وقت اشارہ کیا ہے، عام طور پر اس گناہ کی طرف تو ہماری توجہ جاتی ہے کہ ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا. یہ تو سال میں رمضان کا مہینہ نہ ہوتا تو یہ امت قرآن کو اس طرح چھوڑ چکی ہوتی جس طرح دوسری قوموں نے اپنی کتابوں کو چھوڑا. اس لیے اس قرآن میں کیا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی انگوٹھا چھاپ ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، اس کو بھی فرض ہے کہ وہ کسی عالم کی خوشامد کرے اور کہے 10 منٹ میں ہم کو ایک آیت کا مطلب سمجھا دیجیے، ایک آیت کا مطلب سمجھا. قرآن میں کیا لکھا ہے، کیسے ضمیر گوارا کر رہا ہے کہ 60 سال کے ہو گئے اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا. رمضان کے بعد کسی طرح مستقل طور پر قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو سمجھا سکتے ہیں وہ اپنی سعادت سمجھیں. جو عالم ہیں، جو کچھ سمجھا سکتے ہیں، وہ اپنی سعادت سمجھیں. اور جو لوگ بھی ان کے آس پاس ہوں، ساتھ میں ادارے میں کام کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ بھائی میں حاضر ہوں، آپ بتاؤ کون سا وقت آپ کے پاس فارغ ہے، ایک ایک آیت مجھ سے آ کر سمجھ لو، بس جاؤ. کچھ تو مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا ہے. واقعی میں بڑے بول سے تو اللہ تعالیٰ سے بہت حفاظت مانگتا ہوں. میری سمجھ میں آج تک نہیں آتا کہ قرآن کے سمجھے بغیر مسلمان جیتا کیسے زندہ ہیں لوگ. کیوں ان کے اندر یہ پیاس نہیں لگتی، اس کمی کا احساس نہیں ہوتا کہ بھئی ہمیں تو کچھ تو معلوم ہو کہ ہم امام کے پیچھے کیا سن رہے ہیں، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. جب یہ بات چھیڑو تو ایسی احمقانہ جاہلانہ بحث چلی جاتی ہے. کیا حضرت قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا غلط ہے؟ تو 2 تھپڑ لگائے. خوشبو لگائے بغیر بیوی کے پاس جانا صحیح ہے غلط؟ وہاں تم انڈیل لو، تم اپنے اوپر ہی تک، اور کالے کلوٹے چہرے پر خوب نیویا کریم لگا لو تاکہ آدھے گھنٹے کے لیے گورے بن جاؤ. وہاں نہیں پوچھتا کوئی مسئلہ. بے ضمیری کے امتحان کہ قرآن مجید کے سمجھنے کا شوق نہیں پیدا ہوتا اور کہتے ہیں ہم مسلمان. برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں
انہیں یہی معلوم کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا کیا مطلب ہے، سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے؟ انہیں یہی معلوم نہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا کیا مطلب؟ کیسے بھی کیسے مسلمان؟ ہر وہ شخص جو قرآن نہیں سمجھ سکتا، مرد ہو یا عورت، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لے، قرآن ترجمے والا پڑھنے کی عادت ڈالے، جو پڑھو سمجھ لو۔ ایک تو ہے تلاوت روزمرہ کی، آپ روزانہ ایک پارہ پڑھ لو، لیکن اس ایک پارے میں سے 2 آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو کہ یہ مطلب ہے اس آیت۔ یہ قرآن کے ادنا درجے کا حق ہے کہ ہم سمجھیں تو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لے بھائی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم نكن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ، ہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ دل کی گہرائیوں سے شکر کی توفیق مانگتے ہیں۔ آپ نے ہم کو ایمان بھی عطا فرمایا اور قرآن بھی عطا فرمایا اور قرآن کے پڑھنے اور سننے کی کچھ توفیق بھی عطا فرمائی، اور آج وہ گھڑی بھی آ گئی کہ اللہ اس مہینے میں اللہ رات میں نماز میں کھڑے ہو کر آپ کا یہ پورا کلام پڑھنے اور سننے کی سعادت بھی ملی۔ اے اللہ، یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کا کرم ہے اللہ، یہ آپ کا کرم ہے اللہ، آپ کا کرم ہے۔ اے اللہ، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو بے ادبیاں پڑھنے یا سننے میں ہم سے سرزد ہوئیں اور یقیناً ہوئی ہوں گی، آج ہم ان سب سے آپ کے سامنے معافی کے سائے معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ جن ماں باپ کی اولادوں کو آپ نے حافظ قرآن بنایا، ان ماں باپ کو ہزاروں بار مبارک ہو اللہ، ان کو آپ نور کا تاج پہنائیں گے، ان حفاظ کو ایسا مقام دیں گے کہ ان کی شفاعت سے نہ جانے کتنے لوگوں کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ اے رب کریم، ان تمام حفاظ کو زندگی بھر اس کو نعمت سمجھ کر آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ قرآن کے ساتھ قرآن کا ادب نصیب فرما، قرآن کا عشق نصیب فرما، قرآن کی محبت نصیب فرما، قرآن کے ساتھ لمبی لمبی صحبتیں نصیب فرما، قرآن کا تفکر کرنے کا ذوق نصیب فرما، تدبر کا ذوق نصیب فرما۔ اے رب کریم، ان کو ہمارے حق میں حجت بنائیے گا، ہمارے خلاف یہ سفارشی اللہ دن اور رات قرآن کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ ہماری تنہائیوں کی وحشتوں کو اللہ قرآن سے دور فرما، ہمیں قرآن سے انس نصیب فرما اللہ، قرآن کو ہمارے دل کے لیے نورانیت کا سبب بنا اللہ۔ نور ہے قرآن، اس نور کو ہمارے اندر اتار دیجئے اللہ، اتار دیجئے اللہ، اتار دیجئے اللہ، اتار دیجئے اللہ، اتار دیجئے اللہ۔ ایک ایک حرف میں تو آپ نے نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے، پڑھنے والوں کو بھی اللہ نیکیاں عطا فرما، سننے والوں کو بھی نیکیاں عطا فرما، اور ان نیکیوں کے اثر سے ہماری سیئات کے نحوست کو، نقصان کو اللہ زائل فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ رمضان کی 29ویں رات ہے، کیا پتہ یہی شب قدر ہو، کیا پتہ یہی شب قدر ہو، کیا پتہ یہی شب قدر ہو۔ بار الہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اپنے کرم سے رمضان کی طاق راتوں میں جو برکت فرما، ہم بے حصوں کو بھی عطا فرما، ہم بے حصوں کو بھی عطا فرما
اللہ اللہ اللہ، ہم سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ ایک منزل آئے گی جبکہ ہم روز محشر وقفوہم انہم مسئولون، روک لو ان کو، روک لو ان کو، ان سے ابھی پوچھا جائے گا، ان کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ اللہ، اگر آپ نے ایک سوال بھی کر لیا، آپ کی ذات عالی کی قسم ہم پھنس جائیں گے۔ زندگی کا حساب تو دور کی بات ہے، ہم تو 1 گھنٹے کا بھی حساب نہ دے پائیں گے، 1 دسترخوان کا بھی حساب نہ دے پائیں گے۔ اللہ کچھ کر دیجئے، اللہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیجئے۔ سنا ہے آپ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیجئے، آپ سے کون پوچھے گا، آپ سے کون جواب طلب کرے گا۔ اللہ معاف کر دیجئے گا، بغیر پوچھے معاف کر دیجئے گا، بغیر حساب و کتاب کے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طالب علم کمزور سا ہوتا ہے، صحت بھی کمزور ہے، بار بار بیمار پڑتا ہے، وہ امتحان دینے کے لیے جب ممتحن کے پاس آتا ہے، ممتحن پہچان لیتا ہے یہ کمزور بچہ ہے، بس خانہ پوری کر کے اس سے نام وام پوچھ کے کہتا ہے جاؤ بیٹا جاؤ، اور اسے پاس کر دیتا ہے۔ اللہ ممتحن سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان آپ ہیں، اور اس طالب علم سے کہیں زیادہ قابل رحم ہم ہیں، قابل رحم ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، اللہ مریض ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ آج مان جائیے، اللہ آج خالی ہاتھ واپس مت لوٹائیے۔ اللہ بھیکاری آئے ہیں، رمضان کی خیرات مانگنے آئے ہیں، اللہ رمضان کی خیرات دے دیجئے، اللہ رمضان کی خیرات دے دیجئے، اللہ طاق رات کی خیرات دے دیجئے۔ اللہ قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کے بعد آپ جو خیرات بانٹتے ہیں، اے اللہ ختم قرآن پر لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں وہ کھلاتے ہیں، اللہ آپ شراب محبت پلا دیجئے، اللہ شراب محبت پلا دیجئے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ وہ کیسے خوش نصیب بندے ہوں گے جن کے ساقی آپ خود ہوں گے، اللہ آپ خود پلائیں گے۔ یہ نہیں کہا آپ نے میں غلمان کے ہاتھ سے پلواؤں گا، میں فلاں کے ہاتھ سے پلواؤں گا، کہا نہیں، یہ میرے معزز مہمان وہ ہیں جن کو میں خود اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ اللہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ اللہ کوئی ترکیب کر دیجئے کہ ہمیں بھی آپ انہیں میں شامل کر دیجئے جن کو آپ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ اللہ اے رب کریم، اے اللہ تقوی نصیب فرما، اے اللہ تقوی نصیب فرما، گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ آپ کے جن علماء کرام نے، ہمارے جن علماء کرام نے آج کی مجلس میں یا اس سے پہلے اس نشریاتی ادارے کی طرف سے یا روئے زمین کے کسی ادارے کی طرف سے کہیں پر بھی اے اللہ جو اچھی خیر کی باتیں ہمیں بتائی ہیں، ان سب علماء کو اجر عظیم عطا فرما، اور ان باتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان باتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ خواب غفلت سے ہم کو بیدار کر دیجیے۔ اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے ہم کو خیر کی طرف کھینچ لیجئے، ہم کو خیر کی طرف کھینچ لیجئے، اللہ خیر کی طرف کھینچ لیجئے۔ اللہ ہم کو اپنی توبہ کا اعتبار نہ رہا، صبح کو توبہ کرتے ہیں دوپہر سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے۔ اے رب کریم اللہ استقامت نصیب فرما۔ آج کی رات ہم آپ سے آج ایک کچھ عہد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ سے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے عہد کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے عہد کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے عہد کرنا چاہتے ہیں۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اللہ ہم انہی رجال کے نقش قدم پر چلیں گے، چلنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ سے یہ عہد کرتے ہیں، اللہ ہمیں قبول کر لیجئے، اللہ ہمیں قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے۔ اللہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں توحید پر قائم رہیں گے، سنت و شریعت پر قائم رہیں گے، اللہ کفر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ظلم سے خائف ہو کر غلط رخ پر نہیں جائیں گے، اللہ مقابلہ کریں گے، استقامت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اللہ اس ملک کو
جاہلیت کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ اے اللہ اس ملک کو، اس خطہ زمین کو اے اللہ مشرکوں کے لیے حوالے نہیں ہونے دیں گے، خوب خدمت کریں گے۔ اللہ پورے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں اے اللہ ایسا نظام بنوا دیجئے کہ اللہ ایک ایک دروازے پر دستک دے کر ہر گھر میں رہنے والوں کی، ہر کچے پکے مکان میں رہنے والوں کی جو ضرورتیں ہوں اللہ ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ خدمت خلق کا ایک زبردست نظام جاری کروا دیجئے، ہم کو اسباب کے طور پر قبول کر لیجئے، اور پھر اس خدمت خلق کے مخلصانہ نظام کے ذریعے سے اللہ ہر کچے پکے گھر میں کلمے کو داخل کر دیجئے، کلمے کو داخل کر دیجئے، چپے چپے سے کلمے کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ یہ منظر دکھا دیجئے، اس منظر کے قائم کرنے والوں میں ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی شامل کر دیجئے۔ اللہ آپ گواہ ہیں آج کے اس انتشار کے زمانے میں آپ کے جو بندے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ ہیں جن کی بیویاں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتی ہیں۔ اللہ دین کے تمام کارکنوں کی بیویوں کو، ان کی شریک حیات خواتین کو ان کے احسان کا بہترین صلہ عطا فرما۔ آپ کی قسم اگر مستورات اتنا ساتھ نہ دیں تو مرد کام نہیں کر پائیں گے۔ اللہ یہ با پردہ با حیا، یہ خود دو پردہ نشیں ہیں، ان کی تو قربانیوں کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہم میں سے ابھی جن کا نکاح باقی ہے سب کو ایسی وفادار شریک حیات عطا فرما، سب کو وفادار شریک حیات عطا فرما کہ دین کے حفاظت، اشاعت اور اقامت کے کاموں میں اپنے شوہر کی بھرپور حوصلہ افزائی کرے، خوب ساتھ دے، اور جو ساتھ دے رہی ہیں کہ اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہر ماں باپ کے سائے کو تمام اولادوں کے سر پر سائے قائم رکھی ہے۔ اللہ بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیجیے، عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ اس موقع پر ہم کیسے بھولے ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو جو جیلوں کی تنہائیوں میں مارے جا رہے ہیں، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اللہ جنہوں نے جاہلانہ قوانین کے خلاف ہمارے ملک میں احتجاج کیے اور حق کی آواز اٹھائی، ان کو گرفتار کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ اللہ ہمارے ایک دوست کی ٹانگ توڑ دی گئی، اللہ فریکچر پولیس نے مار مار کے ہڈیاں توڑ دی، اللہ لڑکیوں کی ہڈیاں توڑی گئی۔ اے اللہ ہمارے جتنے لوگ زخمی، جتنے لوگ قیدی ہیں، جتنے جیل میں ہیں، جن پر مقدمات چل رہے ہیں، آج کی رات بار الہ ہم آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کے مانتے ہیں، ان کی رہائی کا فیصلہ فرما، جلد از جلد رہائی کا فیصلہ فرما۔ اللہ کبھی ہیں اللہ جن کو قید میں گئے ہوئے کئی سال ہو گئے، ہر سال جب عید بقرعید آتی ہے بچے پوچھتے ہیں امی سے، امی ہمارے ابو کب آئیں گے؟ ہمارے دوستوں کے کپڑے بھی بن گئے، جوتے موزے بھی آ گئے، اب ہمارے کب آئیں گے؟ ماں اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر کے بچوں سے کہتی ہے بیٹا بس آنے والے ہیں، دعا کرو، اور اس کے بعد چپکے سے دوسرے کمرے میں جا کر تکیے میں منہ چھپا کر وہ غمزدہ ماں پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے۔ اے اللہ ان غمزدہ عورتوں کی سسکیوں کو سن لیجیے، ان کی بیویوں کی آہ و طرح کو سن لیجیے۔ اے اللہ انصاف کا فیصلہ کر دیجیے، اللہ جلدی انصاف کا فیصلہ کر دیجیے۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم کیسے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو اپنے ان معاشروں کی یاد بھی نہیں آتی، ان کی خیریت بھی نہیں پوچھتے، ان کے گھر والوں کا حال کا تفقد بھی نہیں کرتے۔ اے رب کریم اس نفسا نفسی سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما، اجتماعیت نصیب فرما، اجتماعی شعور نصیب فرما، اجتماعی فکر نصیب فرما، تعاون علی البر والتقوی ہمارا شعار بن جائے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ مان جائیے، اللہ 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 اس چھوٹی سی جگہ پر مٹھی بھر آپ کے بندے بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کے بندے اور بندیاں آمین کہہ رہے ہوں گے۔ بار الہ ہم فقیروں کو دیکھ لیجئے، ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ ایک نظر ڈال دی آپ نے رحمت کی، پیار کی، مغفرت کی، جہنم سے آزادی والی، اللہ تو ہمارا کام بن جائے گا۔ آپ
بار الہ واسطہ دینا چاہتے ہیں آپ کو. اللہ رمضان کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، حامل قرآن محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ کا واسطہ، اللہ ان کے پیروں پر جب برف آ جاتا تھا ان لمحات کا واسطہ، ان کے پیٹ پر بدے ہوئے پتھروں کا واسطہ، اللہ ان کی بھوکی بیٹیوں اور بیویوں اور نوازوں کا واسطہ، اللہ فاطمہ اور حسن حسین کا واسطہ، اللہ خدیجہ عائشہ زینب کلثوم رقیہ کا واسطہ، اللہ اس لمحے کا واسطہ جب حضور نے گھر میں پوچھا تھا کہ بھئی مہمان ہیں کچھ ہے، امون المؤمنین عائشہ نے کہا تھا ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ اس لمحے کا واسطہ جب ایک عورت بچیوں کو لے کے 2 بچیوں کو گود میں لیے ہوئے آئی اور آ کر دروازے میں سوال کیا کہ ہو تو ماں دے دو. حضرت عائشہ کے گھر میں صرف ایک کھجور تھا، وہ کھجور نکال کے لائی اور اس عورت کو دے دی. اس عورت نے آدھی کھجور ایک بیٹی کو کھلا دی اور آدھی دوسری بیٹی کو کھلا دی اور خود بھوکی رہی. اللہ اکبر. بعد میں حضور جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضور سے بہت درد کے ساتھ یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا بتاؤ اگر بچوں پر اتنی شفیق ہے کہ بھوکی رہی مگر بچوں کو کھلا دی آدھی آدھی کھجور تو سوچو رب کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہوگا. اللہ آپ کو اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں جو اس وقت آپ کے محبوب نے حضرت عائشہ کو سمجھانا چاہا تھا. اللہ اس لمحے کا واسطہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں مسجد نبوی میں آئے تھے اور وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے صدیق اکبر عمر فاروق بہت دیکھ کر حیران رہ گئے. ان دونوں سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ سے چھپانا، کچھ بھی نہیں ہے، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک سے بیتاب ہو کر مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پر رکھا اور کہا جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس بھوک سے بیتاب ہو کر تم دونوں آئے ہو، اسی بھوک سے بے قرار ہو کر میں بھی آیا ہوں. آؤ. اب حضور فوراً ان دونوں کو لے کر گئے اور اپنے میزبان ابو ایوب انصاری کے گھر پر گئے. اللہ ان کی بیوی گھر پر تھی، ابو ایوب نہیں تھے. بیوی اچھل گئی خوشی سے، مرحبا 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 آقا تشریف لائیے. جلدی سے بٹھایا اور کہا کہ میں بلا کے لاتی ہوں. میرے شوہر ابو ایوب کسی کام سے گئے ہیں، میں بلا کے لاتی ہوں. وہ دوڑتی ہوئی گئی، بلا کے لائی. ابو ایوب آئے، فوراً سمجھ گئے دوپہر کے وقت میں آنے کا کیا مطلب ہے. جلدی سے ایک بکری اٹھائی تو اس کو ذبح کر کے پیش کرے. اس وقت بھی رحمت دو عالم نے کہا وہ دودھ دینے والی بکری کو مت ذبح کرنا، اس کے بچوں کو دودھ نہیں مل پائے گا. دودھ دینے والی بکری کو مت ذبح کرنا. اللہ انہوں نے بکری ذبح کی، گوشت بھونا، بیوی نے آٹا بھونا، روٹی پکائی اور پھر لا کر سامنے رکھا. اس وقت بھی حضور نے اس میں سے کچھ اٹھایا اور کہا پہلے فاطمہ کو دے کر آؤ، 3 دن سے فاطمہ نے کچھ کھایا نہیں ہے. اللہ ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا منہ دکھائیں گے. پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، طرح طرح کے ذائقے دار کھانے کھاتے ہیں، پھر بھی نمازیں کرتے ہیں، پھر بھی بے وفائی کرتے ہیں. اللہ پوچھیں گے اسی وجہ سے ہم بھوکے رہے تھے، اسی وجہ سے ہم بیٹھے رہے تھے، اسی وجہ سے ہمارے گھر میں چولہے ٹھنڈے رہے تھے. اللہ اس وقت اللہ آپ کو کہیں غصہ نہ آ جائے کہ ان کو پکڑ لو، ان کو پکڑ لو. ان کے نام پہ حسن حسین رکھے گئے، ان کے نام پہ ابو بکر عمر رکھے گئے، ان کے نام پہ ابراہیم اسماعیل رکھے گئے، محمد رحمت رکھے گئے، مگر ان کا کردار کافروں فاسقوں والا تھا. آج میں ان کو نہیں بخشوں گا، آج میں ان کو نہیں بخشوں گا. بار الہ ہمیں غفلت سے چھٹکارا عطا فرما. اللہ چھٹکارا عطا فرما. شیطان نے ہمیں جکڑ لیا ہے، ہمیں رہا کروا دیجیے. نفس نے ہم کو اپنا غلام بنا لیا ہے. اللہ ہم کو آزادی دلا دیجیے، آزادی دلا دیجیے، آزادی دلا دیجیے، آزادی دلا دیجیے. اے اللہ، اے اللہ جی چاہتا ہے پوری رات دعا مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، جہاں تک کہ دعا کے بیچ میں آپ ملک الموت تک کو بھیج دیں تو بلا لاؤ اس کو. اللہ اپنے کرم سے اللہ اچھی زندگی عطا فرما، وقت مقدس پر اچھی موت نصیب فرما. اور کیا بہترین موت ہوگی
اگر آپ نے ایسی موت عطا کر دی کہ حج مبرور ملا اور حج مبرور کے بعد مدینہ منورہ حاضری بھی ہو گئی اور وہاں صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیا اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور وہیں سجدے کی حالت میں آپ اپنے پاس بلا لیں، جنت میں بلانے کے بعد اگر آپ موت دیں گے تب تو شاید آپ جنت سے نکال کر جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ اے اللہ آسان اور ایمان کامل پر موت عطا فرمائیے گا، جب تک زندہ رکھیے گا ایمان کے ساتھ رکھیے گا، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا۔ اللہ گناہوں سے اور برائیوں سے حفاظت کے ساتھ رکھیے گا، اور یہ اللہ عزت عافیت اور صحت اور قوت کے ساتھ رکھیے گا، اور جب وقت مقرر آئے تو آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا۔ اللہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا دور دراز جہاں جہاں لوگ آمین کہہ رہے ہیں، اور یا پوری امت کی جو بھی ضروریات ہیں، ہر فرد بشر کی الگ الگ تمام ضروریات کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ اے رب کریم آج جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے گا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے گا۔ ایک آخری التجا یہ ہے کہ ہم سب کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے اللہ درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ خیر حسن الجزا۔ الحمدللہ یہ مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں جاری مختلف پروگرامات مثلاً سلسلہ فضائل رمضان، سلسلہ مسائل رمضان، اور اسی طرح سلسلہ تفسیر قرآن اور سلسلہ پیغمبر اسلام نامور غیر مسلم محققین اور مفکرین کی نظر میں کا اختتامی پروگرام تھا، جو الحمدللہ 2 گھنٹے سے جاری و ساری تھا، اور حضرت کی دعا سے اس پروگرام کا اختتام ہو گیا۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ملک کے مختلف اکابر علماء اکرام شریک ہوئے۔ یہ پروگرام حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم، سرپرست اعلیٰ مرکز تحفظ اسلام ہند و صدر مجلس احرار اسلام ہند اور شاہی امام پنجاب کی سرپرستی میں منعقد ہوا تھا، اور یہ اجلاس جس کی زیر صدارت حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم بانی و محتم مدرسہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور کی صدارت میں یہ اجلاس چل رہا تھا۔ اس اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر محدث کبیر حضرت مولانا مفتی یوسف تاولی صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، اور اسی طرح نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، اور اسی طرح حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ و خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر الفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اور اسی طرح شیخ طریقت حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ۔ ان تمام حضرات نے شرکت کی اور اپنے خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمایا۔ اسی کے ساتھ اس اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر ہمارے مولانا نور الدین فاروقی صاحب میسور سے تشریف فرما تھے، اور اسی طرح مولانا محمد ریاض الدین مظاہری صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے والد محترم ہیں، وہ بھی اس پہ کانفرنس میں تشریف فرما تھے۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فردن شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور رمضان المبارک میں تقریباً یکم رمضان سے مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے مختلف پروگرامات چل رہے تھے، آج اس کا اختتام ہو گیا۔ اس پروگرام میں مرکز تحفظ اسلام کے تمام اراکین، مجلس شورا، مجلس تحفظ اسلام میڈیا سروس کے اراکین، اور اسی طرح مجلس عاملہ، ان تمام الگ الگ شعبوں میں خدمت انجام دے رہے تھے۔ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ حضرت مولانا محمد رضوان صاحب حسامی و کاشفی دامت برکاتہم، ناظم اعلیٰ مرکز تحفظ اسلام ہند کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کی نظامت بحسن بھی انجام دی۔ اور اسی کے ساتھ میں حافظ محمد حیات خان صاحب اور آرگنائزر مرکز تحفظ اسلام ہند اور ہمارے بڑے بھائی حافظ محمد عمران صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تلاوت اور نعتیہ کلام سے اس پروگرام کا آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام اکابرین نے جو خطاب فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔